السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں انقرہ کے پڑاؤ میں سلطان پاشاؤں سے کہتے ہیں ہمیں جہاد کے لیے مقرر کیا گیا ہے، ہمارے مقابلے میں کفر کا گھر پونس ہے یا کرمان کی سرزمین ہے، اب اس بات سے کیا فرق پڑتا ہے، ہم وہی کریں گے جس کے لیے ہمیں مقرر کیا گیا ہے۔ محمود پاشا کہتا ہے یہ انتظار ہمیں کیا فائدہ دے گا، ہم یہ جاننا چاہتے ہیں سلطان معظم۔ تو سلطان کہتے ہیں ہم صرف اپنے دشمنوں کے دلوں میں خوف پیدا کرنے کے لیے یہاں انتظار نہیں کر رہے، پوپ کی جانب سے کیے جانے والے اقدامات کا بھی انتظار کر رہے ہیں۔ زگنوس پاشا کہتے ہیں کیا یہ پوپ کی کمک کے لیے ہے میرے سلطان؟ محمود پاشا کہتا ہے اگر پوپ کی کمک پہنچ گئی تو ہم پونس میں پورا موسم سرما گزاریں گے۔ یہ سن کر سلطان کہتے ہیں محمود پاشا ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس لیے کمک کا آنا یا نہ آنا بہت اہم معاملہ ہے۔ اگر بہادر پاشا آنے والے بحری بیڑے کو روکنے میں کامیاب ہوتے ہیں تو پونس صرف ایک ماہ تک ہمارے محاصرے کے خلاف مزاحمت کر پائے گا۔ زگنوس پاشا کہتے ہیں میرے سلطان اللہ نہ کرے، مگر اگر بہادر پاشا ناکام ہوتے ہیں تو کیا ہوگا؟ سلطان کہتے ہیں پھر ہمارے گھوڑوں کا رخ کرمان کی طرف ہوگا، ہم اپنی مہم کرمان کو مد نظر رکھتے ہوئے آگے بڑھائیں گے۔ محمود پاشا کہتا ہے پوپ کو ہمیں اپنے خلاف کرنے کی جرت کہاں سے آ رہی ہے سلطان معظم؟ تو سلطان کہتے ہیں خوف سے پاشا، خوف سے۔ پونس روم کا آخری قلعہ ہے، مجھے یقین ہے کہ پوپ پونس کے زوال کے ڈراؤنے خواب دیکھ رہا ہے۔ خوف بلی کو شیر بنا دیتا ہے، مت بھولنا کہ پوپ کا سب سے بڑا خوف بھی پونس ہے۔ ویٹیکن میں ولایت کی جانب سے چھوڑا ہوا کمانڈر پوپ سے کہتا ہے جناب میں ایک آخری موقع چاہتا ہوں، مقدس امانتیں آپ تک لانے کے لیے مزید ایک موقع۔ پوپ اس سے کہتا ہے غنڈوں نے روم کو کیسے لوٹا کیا تم جانتے ہو؟ روم نے جنرل فلاؤس کو اس کی شکستوں کے باوجود بار بار رونزلز کے خلاف بھیجا۔ فلاؤس نے ہر شکست کے ساتھ اپنی ایک خاصیت کھو دی، سب سے پہلے عزت، پھر اپنا غرور اور سب سے آخر میں زمین، مگر میں انہیں کھونا نہیں چاہتا۔ پھر پرندے کی جانب دیکھتے ہوئے کہتا ہے قسمت ایک اڑتا ہوا پرندہ ہے، یہ کہتے ساتھ ہی وہ پرندے کو اڑا دیتا ہے اور مزید کہتا ہے یہ واپس اسی جگہ نہیں آتا۔ کمانڈر پوچھتا ہے کیا آپ امانتے وہیں چھوڑیں گے؟ کارڈینل پوچھتا ہے آپ کیا کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں پوپ؟ تو پوپ کہتا ہے شکست کیا ہے؟ یہ نہ جاننے والے، شکست کھانے کے بعد پیٹ پھیر کر نہ بھاگنے والے، خون کے آخری قطرے تک لڑتے ہوئے ضرورت پڑنے پہ مجھے موت تک کو گلے لگا لینے والے کسی شخص کی ضرورت ہے۔ کارڈینل کہتا ہے اگر ایسا ہے تو آپ دراوین کو بھیجنے کے لیے اصرار کر رہے ہیں؟ پوپ کہتا ہے بالکل، فوراً دراوین کو میرے پاس لے آؤ۔ عظیم مقاصد کے لیے عظیم ناموں کی ضرورت پڑتی ہے، اس کام میں صرف وہی کامیاب ہو سکتا ہے۔ سسلیا میں دراوین بہت غصے میں آگے بڑھ رہا ہوتا ہے، کارڈینل بھی کچھ سپاہیوں کے ساتھ وہاں کھڑا ہوتا ہے اور اس سے کہتا ہے انہوں نے مجھے بتایا کہ میں تمہیں یہاں تلاش کروں گا، لیکن انہوں نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ میں تمہیں اس شکل میں تلاش کروں گا۔ دراوین کہتا ہے تم جس کی تلاش میں ہو وہ یہاں نہیں ہے۔ تو کارڈینل کہتا ہے سینئر پاولویا کو اس کے مظالم کے لیے قتل کرنے والے، ریاست کو اپنے خلاف کرنے والے شخص کیا تم نہیں ہو؟ محصول لینے والے الیگزینڈر کو اس کے لیے جانے والے ناحق پیسوں کے ساتھ زمین میں دفن کرنے والے شخص بھی نہیں ہو کیا؟ تو دراوین آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے میں تمہارا مطلوب شخص نہیں ہوں اور اس کے لیے میری طرف سے معذرت۔ کارڈینل اس کے پیچھے آتے ہوئے کہتا ہے اپنے بھائی کو قسطنطنیہ میں کھونے والے، اس کا بدلہ لینے کے لیے پوپ کا دروازہ کھٹکھٹانے والے، انتقام نہ ملنے پہ اس خاموش جگہ آنے والے، دراوین جستنیانی، کیا تم وہ نہیں ہو؟ تو ناظرین دراوین جستنیانی کا بھائی ہے۔ کارڈینل کہتا ہے اگر یہ تم نہیں ہو تو جوانی جستنیانی کا خون ابھی زمین پہ تازہ ہے۔ یہ سن کے چمڑا صاف کرنے والا دراوین وہیں رک جاتا ہے۔ کارڈینل مزید کہتا ہے جہاں تک میں نے سنا ہے تمہارے بھائی کو مارنے والا کورچو دوغان ابھی بھی محمد کے لشکر کا سربراہ ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی دراوین آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے اسے دیکھنے لگ جاتا ہے اور ساتھ ہی ہمیں وہ منظر دکھایا جاتا ہے جب دوغان اور جستنیانی آمنے سامنے آئے تھے۔ اس خیال کے بعد دراوین کارڈینل سے کہتا ہے میں آپ کے پاس کئی بار آیا اور ہر بار آپ نے مجھے نظر انداز کیا۔ کارڈینل کہتا ہے ویٹیکن میں ہر کوئی جانتا ہے کہ جستنیانی خود کے علاوہ کسی کے ساتھ کام نہیں کرتے، اپنے خون کے علاوہ تمہارے بھائی کے خون کا ابھی تک بدلہ نہیں لیا گیا، چاہو تو اس کا انتقام لو اور اپنے بھائی کی روح کو عزت بخشو، چاہو تو اس پر قدم رکھ کر اس شرم کے ساتھ یہیں ختم ہو جاؤ، فیصلہ تمہارا ہے۔ دراوین مسلسل اسے دیکھنے لگ جاتا ہے۔ دوسری طرف یوسف سلطان کے پاس جا کر کہتا ہے سلطان شہاب الدین پاشا حاضر ہونا چاہتے ہیں۔ تو نقشے میں مصروف سلطان کہتے ہیں میں فارغ نہیں ہوں۔ یوسف کہتا ہے میں نے بتایا ہے سلطان معظم، لیکن وہ دروازے سے نہیں ہٹ رہے۔ یہ سن کر سلطان کہتے ہیں آنے دو اسے۔ اگلے لمحے شہاب الدین پاشا خیمے کے اندر داخل ہوتا ہے۔ سلطان سامنے سے اٹھتے ہیں اور ایک طرف ہو جاتے ہیں اور شہاب الدین کے جھکے ہوئے سر کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں ہم نے تمہیں منتظمین کا سربراہ بنایا تھا، کیا ہوا شہاب الدین؟ کیا تم نے اس کام کے ساتھ بھی گڑبڑ کر دی؟ شہاب الدین پاشا کہتا ہے آپ نے مجھ پر بھروسہ نہ کرنے کی وجہ سے مجھے فرائض سے ہٹا دیا، آپ حق بجانب ہیں سلطان۔ لیکن سلطان پوچھتے ہیں لیکن کیا؟ بولو لیکن کیا؟ لیکن کیا لالا؟ یہ کہتے ساتھ ہی سلطان اٹھتے ہوئے ان کی جانب بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کیا میں تمہیں فوج کی باغ دوڑ دے دوں تاکہ تم پھر سے اپنی مرضی سے کام کر سکو، یا میں تمہیں
तुम्हें गुंबद के नीचे ले आऊं ताकि तुम फिर से फूट डालो, लेकिन क्या बोलो। शहाबुद्दीन पाशा कहता है, मुझे माफ ना करें मेरे सुल्तान, मेरी गलती की वजह से मेरा सर कलम कर दें या मुझे तलाफी का एक मौका दें। सुल्तान कहते हैं, तुमने मेरा सर झुका दिया, तुम्हारा सर कलम हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा। अगर तुम अब भी मेरी मौजूदगी में हो तो ये तुम जगनोस के मकरूज हो, वही जगनोस जिसे तुम्हारी वजह से जिलावतन किया गया था। शहाबुद्दीन पाशा कहता है, सुल्तानम। मगर सुल्तान बात काटते हुए कहते हैं, लाला मेरे लिए अब तुम कोई हैसियत नहीं रखते, अब जाओ और वो फर्ज अंजाम दो जो महमूद पाशा ने तुम्हारे लिए मुनासिब समझा है। शहाबुद्दीन पाशा परेशान होते हुए चला जाता है और सुल्तान यूसुफ से पूछते हैं, विलाद अभी तक नहीं आया। तो यूसुफ कहता है, मेरे सुल्तान मैं अभी बुलाता हूँ। उधर कुछ लोग महमूद पाशा के साथ खड़े होते हैं और एक शख्स पूछता है, सदर आजम हम क्या करमान जाएंगे या पौंड्स? फौज के दुकानदार हमसे पूछ रहे हैं। तो महमूद पाशा कहता है, आप अंजुमन के सरबराह होने के नाते पौंड्स के लिए सामान फराहम करें। उनके जाते साथ ही जगनोस पाशा वहाँ पे आते हैं और कहते हैं, ज़खायर का जायजा ले रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि क्या ये करमान मुहिम के लिए काफी है या नहीं। तो महमूद पाशा कहता है, लेकिन सामान पौंड्स के लिए फराहम कर रहे हैं, ताहम अगर करमान भी जाते हैं तो काफी होगा, फिक्र ना करें पाशा। जगनोस पाशा उनके साथ आगे बढ़ते हुए कहते हैं, हमारे सुल्तान ने ज़खायर के इन मामलात के लिए शहाबुद्दीन पाशा को जिम्मेदारी दी थी, क्या आपने उनसे इस मामले की वजह से नाराज होकर काम वापस ले लिया है? तो महमूद पाशा कहता है, तुमने दिल बड़ा किया और हर चीज के बावजूद माफ कर दिया, मैंने भी तुम दोनों की गफलत के बावजूद तुम दोनों को माफ कर दिया। जगनोस पाशा उन्हें रोकते हुए कहते हैं, मैं यकीन नहीं कर पा रहा कि आपकी मेरे खिलाफ कोई जाती दुश्मनी है, लेकिन अगर है भी तो इसे हमारे दरमियान ना आने दे, हम रियासत के ओहदेदार हैं और रियासत का हाथ चूमते हैं। महमूद पाशा कहता है, जगनोस पाशा आप भी फिक्र ना करें, मैंने भी आपके साथ जो कुछ किया है रियासत के लिए किया है, अल्लाह आसानी फरमाई। ये कहते साथ ही महमूद पाशा आगे बढ़ जाता है। आगे बढ़ते बढ़ते वो खेमे में जाता है तो जगनोस पाशा भी उसके पीछे पीछे आते हैं और कहते हैं, जो चीज मुझे समझ नहीं आई, चूंकि मामला जाती नहीं है तो फिर क्यों मुझे धमकी दे रहे हो, क्यों रियासत का कोई भी फराइज सरंजाम देने के लिए रोक रहे हो। महमूद पाशा कहता है, इत्तेहाद पाशा इत्तेहाद। जगनोस पाशा हैरानगी से कहते हैं, दो पाशाओं को, खास करके एक दूसरे के दोस्त दो पाशाओं को लड़ाने में क्या इत्तेहाद है। तो महमूद पाशा कहता है, तुम दोनों पहले बलगराद में लड़कर फूट डाल चुके थे, मेरी सियासी हिकमत अमली ने आपको फिर से मुत्तहिद किया है पाशा। मुझे हैरत नहीं हुई कि तुम नहीं समझे जगनोस, क्योंकि अगर ऐसा होता तो सदर आजम की मोहर मेरे पास नहीं बल्कि तुम्हारे पास होती। चलो खुदा हाफिज, जाके आराम करो। ये सुनते साथ ही जगनोस पाशा चले जाते हैं। उधर विलाद सुल्तान के पास जाता है और कहता है, मुझे आपने बुलाया था सुल्तान। फिर सुल्तान को परेशान देखकर कहता है, आपके चेहरे पर तनाव को देखकर लगता है कि मैं बहुत गलत वक्त पर आया हूँ, चले मैं बाद में आता हूँ। ये कहते साथ वो जाने ही लगता है कि सुल्तान उसे रोक देते हैं और कहते हैं, जब मैं अपने दुश्मनों की तरफ बढ़ रहा हूँ तो मेरे करीब तरीन लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, मेरे लाला शहाबुद्दीन के काम, मेरा भाई कहलाने वाले आदमी की कोताहियां। विलाद कहता है, आप किस कोताही की बात कर रहे हैं? सुल्तान कहते हैं, फजूल बातें मत करो विलाद, तुम वो मुकद्दस अमानतें हासिल नहीं कर पाए, तुम हासिल नहीं कर पाए और अब पोप पौंड्स फौज भेजेगा। अगर तुमने अपना फर्ज निभाया होता तो ना मैं परेशान होता और ना हम इन बातों पर बहस कर रहे होते। विलाद कहता है, ठीक है, हम मुकद्दस अमानतें नहीं ला सके, ऐसा ही है, लेकिन हमें ये मालूम हुआ है कि वो पौंड्स में हैं। अगर ये मालूमात हमारे पास ना होती तो आप अब भी कोई और मंसूबा बना रहे होते। सुल्तान भड़कते हुए कहते हैं, क्या तुम एलची हो? तुम मालूमात हासिल करने के लिए नहीं, तुम वो मुकद्दस अमानतें लाने गए थे। तुम करातोदरों के साथ वापस नहीं आई, मेरे सामने नहीं आई, किस लिए? किस लिए? विलाद कहता है, मैंने अपनी पूरी कोशिश की, क्या तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते मेहमद? जवाबन सुल्तान कहते हैं, मैं भरोसा करता हूँ मेरे भाई, मेरे गुस्से की वजह भी मेरा भरोसा है, लेकिन पहली बार और ऐसे मुश्किल मामले में तुमने मेरे एतमाद को कैसे तोड़ा है? विलाद कहता है, क्या इस काम के लिए मुझसे ज्यादा बासलाहियत कोई था? सुल्तान कहते हैं, हाँ था, तुम उस पागल को जानते हो ना, मैं उसे ये काम देने वाला था, तुम खुद आगे आ गए, अब शायद वो कामयाब हो जाता। विलाद कहता है, वो पागल मेहमद मेरे भाई। सुल्तान एकदम से उठ जाते हैं और कहते हैं, देखो विलाद, अब हम बच्चे नहीं हैं, तुम मेरे भाई हो और मैं तुम्हारा भाई हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा सुल्तान भी हूँ। तुमने बड़ी गलती की, तुमने इतनी बड़ी गलती की कि तुम्हारा भाई तुम्हारा दिफा नहीं कर सकता। अब सोचो सोचो सोचो। ये सुनते साथ ही विलाद उस लम्हे को याद करता है जब बचपन में जानिसरी सिपाही उसे लेकर जा रहे थे तो आगे से शहजादा मेहमद आ गया था। विलाद ने कहा था, सुल्तान मुराद मुझे जिला वतन कर रहे हैं, अपने बाबा से बात करो, कुछ करो मेहमद, वो मुझे ना भेजें। तो मेहमद ने कहा था, मुझे माफ कर दो विलाद, मैं नहीं कर सकता। विलाद ने हैरानगी से कहा था, कैसे नहीं कर सकते मेहमद, क्या हम भाई नहीं हैं? मेहमद ने कहा था, मैंने तुम्हें खबरदार किया था विलाद, लेकिन तुमने गलती की, तुमने इतनी बड़ी गलती की कि मैं अपने भाई का दिफा नहीं कर सकता। विलाद ने आगे बढ़ते
ہوئے کہا تھا میں نے غلطی نہیں کی، اپنے بھائی کی بات سنو، میں نے غلطی نہیں کی، مگر محمد نے کچھ نہیں کیا تھا اور سپاہی اسے لے گئے تھے۔ ناظرین، آج بھی سلطان کے وہی الفاظ ہیں اور آج بھی ولاد کہتا ہے میں نے غلطی نہیں کی، تو سلطان کہتے ہیں تم اب بھی ضدی بنے ہوئے ہو، کیا تمہاری یہ عادت کبھی نہیں بدلے گی؟ تو ولاد کہتا ہے اصل میں تم کبھی نہیں بدلے، تم تب بھی ایسا ہی سوچتے تھے اور آج بھی ایسا ہی سوچ رہے ہو۔ سلطان کہتے ہیں کیا تم کئی سالوں سے اپنے اندر میرے لیے کینہ رکھے ہوئے ہو؟ اگل دو، بولو۔ تو ولاد کہتا ہے تم اگلو محمد، تم اگلو، میری ذرا سی غلطی پر، ذرا سی کوتاہی پر تم فوراً غصے میں آ جاتے ہو، آج تک کی میری خدمات کو کیسے بول سکتے ہو؟ سلطان چلاتے ہوئے کہتے ہیں معاملہ ریاست کا ہے، اسے ذاتی مت بناؤ، ذاتی مت بناؤ۔ ولاد کہتا ہے اگر یہ ریاست تمہاری ہے تو میں بھی آج تک تمہارا وفادار خادم رہا ہوں، میں نے اپنی پوری ولاد گیری کو تمہارے ماتحت کر دیا۔ سلطان کہتے ہیں تم نے کچھ بھی ماتحت نہیں کیا، تمہیں اور تمہارے بابا کو ولاد گیری ہم نے عطا کی تھی، تم اب بھی بحث کر رہے ہو۔ یہ کہتے ساتھ ہی سلطان بیٹھ جاتے ہیں اور دکھ سے ولاد کی آنکھیں بھر آتی ہیں۔ سلطان مزید کہتے ہیں تم بھائی بھائی کہتے رہتے ہو لیکن میرے بیٹے کا خون بہایا گیا ہے، کرمانیوں نے میرے باعزت کا خون بہایا ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی سلطان سامنے موجود میز پٹخ دیتے ہیں اور مزید کہتے ہیں میرا کلیجہ جل رہا ہے، میں اپنے بیٹے کے سامنے شرمندہ ہوں، جب مجھے بدلہ لینا چاہیے تھا تم کہتے ہو کہ تم امانتیں نہیں لا سکے، اب پونٹس کی مشکلات کھڑی ہیں۔ بہت دیر تک ولاد خاموش رہتا ہے اور اس کی ہچکیاں بن جاتی ہیں، پھر وہ کہتا ہے میں جو بھی قیمت ہو ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ سلطان کہتے ہیں تم پہلے ہی قیمت ادا کر چکے ہو، میرا اعتماد توڑ کر تم نے قیمت ادا کر دی ہے۔ ولاد کہتا ہے چونکہ میں نے اپنے بھائی کو ان حالات اور اس حالت تک پہنچایا ہے تو نکالنا بھی میرا فرض بنتا ہے، تمہارا اعتماد دوبارہ جیتنے کے لیے میں ہر قیمت ادا کرنے کو تیار ہوں، لیکن کیا تم محمد اس قیمت کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہو؟ سلطان کھڑے ہوتے ہیں اور اسے آ کر کہتے ہیں میری بات سنو، میں قیمت ادا نہیں کرتا، میں وصول کرتا ہوں ولاد، وصول کرتا ہوں۔ ولاد کہتا ہے وصول کرو میرے بھائی، اگر میں مقدس امانتیں حاصل نہ کر سکا، اگر میں نے تمہیں دوبارہ مایوس کیا تو مجھ سے سب سے بھاری قیمت وصول کرنا۔ شاید بہت سے لوگوں کو تکلیف ہوگی، مجھے یقین ہے کہ ان کو تکلیف ہوگی، لیکن میں تمہارے لیے ہر طرح کی قیمت ادا کرنے کو تیار ہوں میرے عظیم سلطان۔ یہ کہتے ساتھ ہی ولاد ادب سے جھکتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ وہ جاتے ہوئے ایک بار رکتا ہے تو سلطان اس سے کہتے ہیں نکل جاؤ، تو ولاد چلا جاتا ہے۔ اور ناظرین، ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو دبانا مت